أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين قال الحكيم في قرآن الكريم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذیرا۔ عزیزان محترم، سورہ اسراء کی آیت نمبر 26 میں ارشاد ہو رہا ہے، اور دے دیجئے ذی القربہ کو ان کا حق، مسکین کو ان کا حق، ابن سبیل جو راستے میں فقیر ہو جائیں انہیں ان کا حق دے دیجئے، اور ہرگز اسراف نہ کیجئے۔ اس کے نکات کل آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے۔ آج یہ آیہ مجیدہ اپنے دامن میں 8 پیغام رکھتی ہے۔ پہلا پیغام اس آیہ مجیدہ کا یہ ہے کہ دینی احکامات جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سب کے سب فطرت پر مبنی ہوتے ہیں، چونکہ اسلام دین فطرت ہے۔ فطرت میں فطرتاً انسان اپنے والدین سے بہت زیادہ مانوس ہوتا ہے۔ ان کے بعد جو سب سے زیادہ مانوس ہوتا ہے والدین کے بعد رشتہ داروں سے، اور باقی لوگ ان کے بعد آتے ہیں۔ اس سے پچھلی آیہ مجیدہ جو 25 نمبر تھی اس میں والدین کے بارے میں بات ہوئی، اور اس میں رشتہ داروں کے بارے میں۔ یہ بذات خود اور مساکین اور ابن سبیل فقراء کے بارے میں اس کے بعد بات ہوئی ہے۔ لہذا یہ کاملاً فطرت کے مطابق ایک ترتیب ہے جو قرآن کریم نے بیان کی ہے۔ لہذا جب انفاق کریں گے تو انفاق میں بھی ان تینوں عوامل کو، اس ترتیب کو مد نظر رکھیں گے کہ اگر سب سے پہلے انفاق کرنا ہے تو والدین کو کریں، والدین کے بعد انفاق کرنا ہے تو رشتہ داروں کو کیجیے، اس کے بعد پھر فقراء کا درجہ آتا ہے۔ یہ پہلا پیغام ہے جو یہ آیہ مجیدہ اس بشریت کے لیے رکھتی ہے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ جب آپ انفاق کرتے ہیں تو سب کے سب ایک طرح سے برابر نہیں ہیں کہ جس کو جو آپ دے دیں، نہیں، بعض کو بعض پہ ترجیح دی گئی ہے۔ جیسے قرآن کریم نے رشتہ داروں کو دیگر فقراء پہ ترجیح دی ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ یہاں سے آغاز کیا ہے۔ لہذا جب بھی آپ کسی کو راہ خدا میں دینا چاہتے ہیں تو اس میں بھی اس ترتیب کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ تیسرا جو بہت خوبصورت نقطہ ہے، بہت ہی اعلیٰ پیغام ہے، پروردگار عالم نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ آپ ذی القربہ کو ان کا حق دے دیجئے، مساکین کو ان کا حق دے دیجئے۔ جو فقراء ہیں، جو ابن سبیل ہیں، جو مسافرت میں، سفر میں لٹ گئے، یا جن کی جیب کٹ گئی، یا کسی بھی وجہ سے فقیر ہو گئے سفر میں، ان کو ان کا حق دے دیجئے۔ یہاں پہ لفظ حق استعمال ہوا ہے، اور یہ حق قطعاً جب خدا کہہ رہا ہے وَآتِ کہ دے دیجئے، ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ اپنے قرابت داروں کو ان کا حق، یعنی تمام رشتہ داروں کا ایک دوسرے پہ حق بنتا ہے۔ جب کوئی مسکین ہو جاتا ہے تو اس کا صاحبان انفاق کے اوپر حق بنتا ہے، اور اگر کوئی ان کو دیتا ہے تو ان کو حق دے رہا ہوتا ہے، احسان نہیں کر رہا ہوتا۔ لہذا یہ ایک جو ذہنی مشکل ہے اس کا مداوع کرنا بہت ضروری ہے۔ عام طور پہ لوگ دیتے تو ہیں، لیکن
بعض مرتبہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جیسے احسان کر رہے ہوں یہ دیکھ کر، جبکہ خدا فرما رہا ہے کہ ان کو ان کا حق دے دیجئے۔ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کا ایک فرمان میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہمارے آقا اور مولا فرماتے ہیں کہ اونٹنی میں اور اس کے بچے میں آپ اتنی جدائی نہ ڈالیں کہ حتیٰ ان کی محبت ہی خراب ہو جائے، لغزیدہ ہو جائے۔ اور پھر اس کی وضاحت فرماتے ہوئے خود میرے آقا فرماتے ہیں، کیونکہ اس دور میں اونٹنی کا دودھ استعمال کیا جاتا تھا، تو فرماتے ہیں کہ دودھ اونٹنی کا جب آپ نکالتے ہیں تو اتنا آپ چھوڑ دیجئے تاکہ اونٹنی کا بچہ اپنے ماں کا جب دودھ پیے تو اس کے منہ میں دودھ جائے، تاکہ اس کی مہر و محبت باقی رہے۔ چونکہ اس اونٹنی کو جو پروردگار عالم نے دودھ دیا ہے وہ پہلا حق اس بچے کا ہے، چونکہ اگر وہ بچہ جب تک نہیں آیا اس اونٹنی کے سینے میں، اونٹنی کے پستانوں میں دودھ نہیں آیا۔ دودھ کب آیا؟ جب یہ بچہ اس دنیا میں آیا۔ لہٰذا صاحبان حق کو ان کا حق ہر صورت میں دینا چاہیے۔ چوتھا پیغام جو یہ آیہ مجیدہ رکھتی ہے کہ رشتہ داری، فقر، ابن سبیل ہونے سے حقوق پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس کی وضاحت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ پانچواں اور بھی بہت خوبصورت نقطہ ہے۔ پروردگار عالم نے مسکین کا ایک کلمہ یوز کیا اس آیت میں اور ابن سبیل کا، اور میں نے اس کی وضاحت کی کل کی گفتگو میں کہ مسکین بھی وہ بیچارہ ہے جو پیسوں کی وجہ سے خانہ نشین ہو گیا ہے۔ وہ کسی کی شادی میں نہیں جاتا، کسی کی دعوت میں نہیں جاتا کہ لوگوں کے مثال کے طور پہ اچھے پہناوے ہوں گے، میرے اور میرے بچوں کے پاس اتنے اچھے پہناوے نہیں ہیں، کہیں لوگوں کی انگلیوں کا اور ان کی نظروں کا شکار نہ ہو جاؤں۔ دبکا بیٹھا ہوتا ہے، یعنی فقر ہے۔ ابن سبیل یعنی وہ آدمی چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، جو سفر میں بیچارہ ہو گیا ہے، مال کھو چکا ہے اس کا اور نیاز مند ہے، ضرورت مند ہے، تو فقر ہے دونوں میں، چاہے مسکین ہو چاہے ابن سبیل ہو۔ لیکن رشتہ داروں کے جب حقوق کی بات آئی تو اس کے بارے میں نہیں فرمایا پروردگار عالم نے کہ وہ رشتہ دار کے جو فقیر ہو گئے ہوں۔ رشتہ داروں میں فقر کی بات نہیں ہے، رشتہ داری بذات خود انسان کے لیے حق کو کریٹ کرتی ہے، جبکہ دیگر میں فقر ہے جس کی بدولت حق جنم پاتا ہے اور وجود میں آتا ہے۔ لہذا رشتہ داروں کو حق دینے میں ان کا فقیر ہونا ضروری نہیں ہے۔ چھٹی چیز جو بہت خوبصورت ہے، بہت ہی اعلیٰ اس آیت میں بہت خوبصورت انداز میں بیان ہوئی ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى، آتے دے دو، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ وَلَا تُبَذِّرْ نہیں کی گئی ہے کہ اسراف مت کرو، دے دو اور اسراف مت کرو۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے اعتدال کی حالت میں رہو۔ یہ بھی نہیں ہے کہ سب کا سب لٹا دو، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو قوت لا یموت بھی نہ ملے۔ لہذا حد سے تجاوز بھی نہیں کرنا، اعتدال کے ساتھ انفاق کرنا ہے، اور یہ آیہ مجیدہ ہمیں اپنے دامن میں یہ پیغام رکھتی ہے۔ ساتواں جو پیغام ہے وَلَا تُبَذِّرْ، یہ نہیں کا صیغہ ہے جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ جیسے آمر کا صیغہ جب آتا ہے، جیسے اقیم الصلاۃ، اقیمو آمر کا صیغہ ہے جس کا ظہور وجوب کے اوپر ہے۔ وَلَا تُبَذِّرْ نہیں کا صیغہ ہے جس کا ظہور حرمت پہ دلالت کرتا ہے، اور یہ آیہ مجیدہ بتا رہی ہے کہ اسراف کرنا حرام ہے۔ آٹھواں اور آخری نقطہ جو بیان ہوا ہے اس آیہ مجیدہ میں وہ یہ ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ بہت خوبصورت پیغام ہے یہ آیہ مجیدہ رکھتی ہے
کہ انسان اپنے مال میں بھی بالکل مطلقاً آزاد نہیں ہے. جیسے ہمارے ہاں عام طور پہ کہا جاتا ہے بھئی میرا مال ہے، میں اسے آگ لگاؤں یا پھینک دوں یا جو بھی کروں. غلط ہے. آپ کا مال ہے تو آپ کا مال دینے والا کون ہے؟ خداوند متعال ہے. خداوند متعال نے فرمایا آپ کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، جو مال عطا کیا ہے، کیا اس لیے تاکہ آپ آگ لگا دو؟ کیا اس لیے تاکہ آپ ضائع کر دو؟ آپ یوز کر سکتے ہیں، اسے استعمال کر سکتے ہیں آپ اسے، لیکن آپ نعمتوں کو پامال کرنے کا حکم پروردگار عالم نے نہیں دیا. لہذا ولا تبذر تبذیرا یہ بیان کر رہا ہے کہ انسان کا جو اختیار ہے اپنے مال کے اوپر وہ لامحدود نہیں ہے، محدود ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کا ہے تو آپ اسے ضائع کرتے پھرو. نہیں، آپ ضائع نہیں کر سکتے، ضائع کرنا حرام ہے. اس کے بعد قرآن کریم کی اسی سورہ مبارکہ اسراء کی آیت نمبر 27 میں ارشاد ہو رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. ان المبذرین، تبذیر سے ہے بے شک اسراف کرنے والے، جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. مبذرین جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کے اوپر عربی زبان میں جب الف اور لام داخل ہو جاتی ہے تو وہ جمعی کا معنی دیتا ہے، یعنی تمام کے تمام بلا استثناء جتنے بھی اسراف کرنے والے ہیں. کانو اخوان الشیاطین، خدا کہہ رہا ہے ہاں کہ یہ سب کے سب شیطانوں کے بھائی ہیں. شیاطین جمع ہے شیطان کی، سب کے سب شیطانوں کے بھائی ہیں. وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ، اور شیطان تھا اپنے پروردگار کے لیے کفورا، کثرت سے اور ہمیشہ کفران نعمت کرنے والا. یہ آیہ مجیدہ سب سے پہلے تو المبذرین، پہلا نقطہ جو ہے المبذرین ہے. ان المبذرین، بے شک تمام کے تمام اسراف کرنے والے. عزیزان محترم، توجہ سے اس نقطے کو سنیے گا. یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ قطعاً مال کا اسراف کرنے والے. ہاں، جو مال میں اسراف کرتا ہے، اسراف یعنی ضائع کرتا ہے، درست استعمال نہیں کرتا، تو وہ اسراف کرنے والا ہے، مبذر ہے. لیکن یہ تو کہیں نہیں لکھا ہے کہ مال کا اسراف اسراف ہے، زندگی کا اسراف اسراف نہیں ہے. آج آپ دیکھیں کیسے اسراف، کیسے ضائع کی جا رہی ہے. جوانی ضائع کی جا رہی ہے، وہ بھی اسراف ہے. آج آپ بچوں کو دیکھیں سارا سارا دن بیٹھ کے گیمیں کھیلتے ہیں، یہ اسراف ہے. آپ لوگوں کو دیکھیں لا یعنی بے سود بے فائدہ کاموں میں صبح سے لے کر شام تک اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، یہ عمر کا اسراف ہے. جس چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے لگے ہوئے ہیں دیکھنے میں. غلط راہ میں اپنی آنکھوں کو استعمال کرنا، اپنے کانوں کو استعمال کرنا، اپنی زبان کو استعمال کرنا، حتیٰ اپنی فکر کو استعمال کرنا، یہ بھی اسراف ہے. چونکہ دیکھیں نا، پروردگار عالم نے فرمایا ان المبذرین، بے شک اسراف کرنے والے. تمام کے تمام، جب تمام کے تمام اسراف کرنے والے ہیں تو مال کا اسراف کرنے والے وہ بھی مبذرین ہیں. عقل کو ضائع کرنے والے، فکر کو ضائع کرنے والے وہ بھی مبذرین ہیں. ضائع کر رہے ہیں، جو جوانی کو ضائع کر رہے ہیں، جو اپنی عمر کو ضائع کر رہے ہیں، جو اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہیں، یہ سب کے سب اسراف کار ہیں، اور یہ سب کے سب شیطانوں کے بھائی ہیں. عزیزان محترم، ایک ایسے آدمی کو پوسٹ مل گئی
جو لیاقت نہیں رکھتا تھا، جس کے اندر اتنی کوالٹی نہیں تھی اس پوسٹ کے لیے، لیکن دے دی گئی، یہ اسراف ہے۔ ایک آدمی نے ایک ایسی پوسٹ لے لی جس پہ پورا نہیں اتر سکتا، یہ اسراف ہے۔ آج دنیا دیکھیں کیوں نااہلوں کے ہتھے چڑھی ہوئی ہے، کیونکہ یہ سب کے سب اسراف کار ہیں، یہ سب کے سب ضائع کرنے والے ہیں۔ ایک آدمی ہے، کیوں کہا گیا ہے کہ جب آپ حکمرانوں میں دیکھتے ہیں تو اس میں بہت احتیاط کریں، شریعت کو اپنا رہنما بناتے ہوئے حکمران کو دیکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک آدمی اپنی آنکھوں کو ضائع کرتا ہے جب اس کو درست راہ میں استعمال نہیں کرتا، لیکن ایک غلط حکمران پوری کی پوری امت کو گمراہ کر دیتا ہے اور ضائع کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے آج قومیں ہیں، لوگ ہیں، امتیں ہیں، کمیونٹیز ہیں، لیکن بے سود، بے فائدہ۔ حتیٰ بعض لوگ ایسے علوم کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں جو مفید نہیں ہیں، جس کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ جی یہ جو جنات ہوتے ہیں ان کی کیا اقسام ہوتی ہیں، اور اس کے لیے وہ جناب علی لگا ہوا ہے جستجو میں۔ خوب جنات کا آپ کے بارے میں آپ سے سوال کیا جانا ہے، آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اب وہ علوم کیوں نہیں حاصل کرتے جو بشریت کے لیے مفید ہوں، لوگوں کے لیے مفید ہوں، آپ کے اپنے لیے مفید ہوں؟ غیر مفید چیزوں میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہ بھی سب کے سب اسراف کار ہیں۔ اور آپ دیکھیں خدا کہتا ہے ان المبذرین، بے شک یہ تمام کے تمام اسراف کرنے والے، کانوا اخوان الشیاطین، یہ سب کے سب شیطانوں کے بھائی ہیں۔ شیاطین شیطان کی جمع ہے، شیاطین، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ سب کے سب شیطان مسلک لوگ ہیں، کیونکہ ان کی راہ میں یہ لوگ اپنی زندگی کو، اپنے مال کو، اپنی جوانی کو، اپنی استعداد کو خرچ کر رہے ہیں اور ضائع کر رہے ہیں۔ لہذا سب سے پہلا نقطہ ان المبذرین میں ہے کہ یہ ہر حوالے سے مطلقاً ہے، عام ہے۔ ایک تو جمع ہے، لفظ جمع کے اوپر جب الف لام داخل ہو جاتا ہے تو علماء کے مطابق اسے کہتے ہیں کہ یہ استغراق پہ دلالت کرتا ہے۔ استغراق کا معنی یہی ہے کہ اس کا معنی جمعی آئے گا، ہر اعتبار سے تمام کے تمام لوگ جو نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے، کہ تمام کے تمام شیاطین اس میں داخل ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ بھائی ہیں، اخوان الشیاطین۔ اخوان جمع ہے اخ کی۔ اخ کا ایک معنی تو ہوتا ہے بھائی عربی زبان میں، ایک معنی ہمراہ کو بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب کہا جاتا ہے اخو السفر، وہ آدمی جو اکثر سفر میں ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اخو السفر۔ جو آدمی کریم ہوتا ہے، کریم انسان، اسے کہتے ہیں اخو الکرم، چونکہ کرم ہمیشہ اس کے ہمراہ ہوتا ہے۔ اخو السفر، جس کے سفر ہمیشہ سفر کے ہمراہ ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ سفر میں ہوتا ہے۔ لہذا اخ کا ایک معنی تو بھائی ہے، دوسرا معنی اس کا یہ ہے ہمراہ کے اوپر۔ لہذا شیطان ایک تو لوگوں کو نسبت ہے نا بھائی کی، مثلا اخ کا معنی نسبی بھائی ہے، یہ اس کا بھائی ہے، وہ اس کا بھائی ہے، کیونکہ ان کا والد ایک ہے، لہذا یہ بھائی ہے۔ ایک مرتبہ ہم مسلک کو بھی اخ کہا جاتا ہے، المؤمن اخو المؤمن، کیونکہ ان کا مسلک ایک ہے۔ لہذا جو شیطانوں کا مسلک ہے اسراف کرنے والوں کا، وہی مصرف ہے۔
مسلک ہے۔ اس لیے قرآن کریم کہہ رہا ہے کانو اخوان الشیاطین، یہ سب کے سب شیاطین کے ہم مسلک ہیں، تمام شیطانوں کے ہم مسلک بھائی ہیں۔ یہ ایک نسبی بھائی ہوتا ہے، ایک مسلکی بھائی ہوتا ہے، لہٰذا شیطان کا جو مسلک ہے ان کا بھی وہی مسلک ہے، لہٰذا یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ انشاءاللہ آخری جو اس کے اندر نقطہ ہے وہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔